السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 33 سے پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کے لیے تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ بات تو یقینی طور سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ سجدہ جو ہے عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ پھر یہ سجدہ کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو کیا تھا، آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، ان کو قبلہ بنانے سے بھی ان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا، جیسا کہ کعبہ شریف جو ہے وہ قبلہ ہے، اس سے ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ کعبہ شریف کی فضیلت جو ہے وہ قبلے کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرف کو کیا گیا تھا، لیکن یہ سجدہ جو ہے وہ کیا تھا، تعظیمی سجدہ تھا، سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا۔ اب یہاں پر جب انہوں نے انکار کر دیا تو شیطان نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ اس نے اس لیے انکار کیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس نے کیا کر دیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے اپنے آپ کو افضل قرار دیتے ہوئے اس نے نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، شیطان کو کیا ہو گیا، شیطان کو جو تکبر کھا گیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ملعون قرار دے دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہاں پر اس نے ملعون ہونا گوارا کر لیا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو وہ کیا کر دیا، منظور، اللہ تعالیٰ کا اس کا حکم جو ہے اس نے منظور نہ کیا۔ تو تکبر جو ہے وہ ایسی بری بلا ہے جو کہ کیا کر دیتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کیا کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو وہ کیا ہو گیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی، انتا وزوجک الجنت، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور تم کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، یعنی کشادگی کے ساتھ کھاؤ، رغدن کا مطلب کشادگی بھی کر سکتے ہیں اور با فراغت بھی کر سکتے ہیں، حیث شئتما جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور لیکن کیا کرنا، اور ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں کیا ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور خوب با فراغت اچھی طرح سے ان کو کھانے کا کھلا اختیار دے دیا، لیکن خاص ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس نہ پھٹکنا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس سے مت کھانا، لیکن بطور مبالغہ اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح اہتمام کے ساتھ اس سے بچنے کے لیے یہ فرما دیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اس میں سے کھا لیا تو تم کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو یعنی اور کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اس کے بارے میں یہ، یعنی جس کے کھانے سے جس درخت کے بارے سے، جس درخت سے منع کیا تھا اس کے بارے میں، وہ درخت کون سا تھا، اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ گیہوں کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے کھجور کا درخت تھا، کوئی کہتا ہے انگور کا درخت تھا۔ تو واللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سے کون سا درخت مراد ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، وہ دونوں انہوں نے کیا کر دیا، یعنی وہ دونوں جو ہیں ان دونوں نے کیا کر دیا، ان کو منع کر دیا پہلے کہ تم اس کے درخت کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے کیا کر دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے، کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، یعنی ان دونوں کو کیا کر دیا، جنت سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے، ٹھکانہ ہے، متاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مدت تک۔
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ ابلیس جو ہے وہ تمہارا کیا ہے، تم دونوں کو یعنی تمہارا دشمن ہے، تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے یعنی جنت سے نکال دیے جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ادھر شیطان نے بھی دشمنی پر کمر باندھی ہوئی تھی، اس نے کہا ہوا تھا کہ میں ضرور بدلہ لے کر ہٹوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کی جتنی بھی اولاد ان کو تکلیف پہنچانے کا اس نے پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اس طاق میں رہا کہ کسی طرح ان کو جنت سے نکلوا دوں، یہاں کی نعمتوں سے ان کو محروم کر دوں۔ اسے معلوم تھا کہ ان کو ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، اگر کسی طرح سے اس سے ممانعت کی خلاف ورزی کرا دوں تو ضرور ان پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو یہاں سے نکالے جانے کا ان کا سبب بنے گا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم کو درخت کے کھانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کیونکہ جو شخص جو ہے اس درخت سے کھا لے گا وہ ہمیشہ یہیں رہے گا، اور جو بادشاہی یہاں حاصل ہے اس میں کبھی جو ہے وہ ذوف نہیں آئے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھا کر تم فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تم کیا کرو گے، اسی جنت کے اندر رہو گے۔ شیطان کے سمجھانے بجانے اور قسم کھانے سے دونوں میاں بیوی نے اس درخت میں سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، اور ان کو فریب دے کر کیا کر دیا، جنت سے اتروانے میں کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو جب ان جنت سے اتر گئے تو جب انہوں نے وہاں سے پھل کھا لیا تو کیا ہو گیا، جنت کے کپڑے ان کے تن سے جدا ہو گئے اور دونوں کی شرم کی جگہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے لگی۔ اب تو جنت کے پتے سے وہ کیا کرنے لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پکا پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں فوراً جو ہے وہ گناہ کی اقراری کرنے لگے اور مغفرت اللہ تعالیٰ سے کیا کرنے لگے، مغفرت طلب کرنے لگے۔ جب درخت کھانے کا واقعہ پیش آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر جاؤ، زمین میں جا کر رہو، وہاں تم میں بعض جو ہے بعض کے دشمن ہوں گے، زمین میں تم کو ٹھہرنا ہے اور ایک زمانے تک نفع حاصل کرنا ہے۔ اس سے یا تو یہ مراد ہے کہ آدم اور حوا اور ان کی جتنی اولاد جو ہے قیامت تک دنیا میں رہنا ہے، اس کا وقت مقرر ہے، یعنی جس کا وقت مقرر ہے، یا اس سے یہ مراد ہے کہ اس سے ان میں سے ہر شخص کو اپنی موت آنے تک زمین پر رہنا ہے اور تھوڑا بہت جو ہے وہ نفع حاصل کرنا ہے۔ آگے فتلق کا پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات کے ذریعے، فتاب علیہ پس توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا تو انہوں نے ندامت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جو خطا ہو گئی تھی اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ندامت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چند کلمات بتائے گئے تھے، اور بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ وہ جو الفاظ ان کو سکھائے گئے تھے توبہ کے لیے وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک بڑے ترجمہ پھر پڑھیں گے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں کے لیے، اسجدوا تم سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور کھاؤ اس میں سے، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فازلہما الشیطان پس پھسلا دیا شیطان نے، انہا اس سے یعنی اس کام سے ان کو پھسلا دیا، فاخرجہما مما کان فیہ پس نکلوا دیا اس میں سے، مما کان فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اہبطوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک مدت کے لیے۔ فتلقی پس ملاقات کی آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات کے ذریعے، فتابا پس اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔